امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان فائزہ نقوی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں برکتوں اس کی محبتوں کے سائے میں رہیں۔ رب تعالیٰ آپ کو آپ کے سبھی اپنوں کے ساتھ دو جہاں کے تمام تر شر سے محفوظ رکھے اور دو جہاں کا تمام تر خیر آپ سب کا نصیب فرمائے، اور تمام مخلوقات خدا کی ہر رنج و الم، ہر تکلیف اور ہر دکھ کو جو ہے وہ اس کو ان سے پناہ میں رکھے اور ان کی مدد فرمائے، اور جو جس مصیبت میں مشکل پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور بحق معصومین جتنے بھی بیمار اس وقت موجود ہیں بالخصوص کووڈ-19 کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کو شفایاب فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام حکمت ذوالفقار کے سلسلے میں چل رہا ہے، جس میں آج ہم پچھلی چند نشستوں میں ہم نے جو بات کی وہ وصیت امام علی علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بات کی، اور ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے لیے جو شرائط ہیں ان کی مناسبت سے بات کر رہے تھے۔ آج ہم تھوڑا سا اس میں مزید جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے امر بالمعروف جو ہے اس کی اگر کچھ پہلو ہماری نظر سے ابھی رہ گئے ہیں، کچھ وہ پہلو دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی بہترین شخصیت علامہ سید علی رضا رضوی صاحب کراچی سے، جو کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور اپنی بہترین خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں کو نہ صرف جو ہے وہ فیضیاب کرتے ہیں بلکہ ہمارے قلوب کو بھی روشنی عطا کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، خوش آمدید، اور بے حد شکریہ کہ آپ اتنی طبیعت کی خرابی کے باوجود جو ہے آپ نے جو ہے تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا، میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں۔ اگر ہم نے کل بات کی تھی جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آج اس دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم آج کل کے دنوں میں بالخصوص جیسے کابل دھماکہ ہوا، اس میں بچے شہید ہوئے، 85 سے اب بچیاں، معصوم بچیاں جو سید الشہداء اسکول میں تھیں اور جو تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس طرح شہید کر دی گئی، اور کہیں کوئی آواز اس طرح سے ہمیں سنائی نہیں دی کہ جس سے معلوم ہو کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور اس پہ کوئی جو ہے حرکت میں آیا ہو۔ اور جس طرح سے فلسطین میں اس وقت معصوم بچے، جوان، خواتین، بزرگ، بے گناہ نہتے جو ہے ان پر ظلم جاری ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بالخصوص مومنین کا ان ساری جو جس طرح یمن، فلسطین، کشمیر، یا اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں جو ظلم کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اطلاق کس طریقے سے ہوتا ہے، اس زمن میں ہماری جو کیا ذمہ داری بنتی ہے معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی جو ہے توسط سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فائزہ، یہ دردناک صورتحال ہے آپ کے اطراف و جوانب کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتیں اپنے گماشتوں کے ذریعے فاسق، فاجر، غیر ذمہ دار رویوں کے ذریعے کس طرح انہوں نے امت مسلمہ کے درمیان اختلاف و انتشار اور وحدت کو پارا پارا کیا، اور آج امت مسلمہ ایسے دردناک زخم دیکھ رہی ہے کہ جو شاید تاریخ میں اس سے پہلے نہ دہرائے گئے ہوں۔ فائزہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے معصوم بچیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور وہ رویہ جو ان کو دشمنان اسلام کے مد مقابل دکھانا چاہیے تھا، وہ انہوں نے مومنین کو، مسلمین کو، اور بالخصوص پاک و طیب و طاہر طالب علم بچوں کے مدرسے کے اوپر اور ان کی یونیورسٹی کے اوپر انہوں نے یہ حملہ کیا۔ فائزہ، یہ وہی مشکلات اور مصائب ہیں کہ خود مولانا نے اپنی وصیتوں میں کثرت کے ساتھ کیا، اور فرمایا کہ اپنے فرزندوں کو فرمایا کہ دیکھو، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ فائزہ، جب لوگ امیر المومنین کی پاک اور مقدس شخصیت کو شناخت نہ کر پائے، پہچان نہ پائے، اور امیر المومنین کی پاک اور مقدس سیرت اور سنت کو اختیار نہ کر پائے، تو یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ رنج و الم اور یہ غم و اندوہ کہ جس نے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ دردناک چیزیں ہیں۔ خدا جانتا ہے سنت الہی ایسے ہی ہے
کہ اگر آپ اولیاء کو تسلیم نہ کریں، ولایت کو تسلیم نہ کریں، پاک و طیب و طاہر شخصیات کو، رہبران دل سوز کو اگر آپ تسلیم نہ کریں، تو پھر معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ظالم اور فاسق اور فاجر اور وہ افراد کہ جن کی قلب کی حالت حیوانوں سے بدتر ہوتی ہے، کلا اولئک انعام اضل، جانوروں سے بدتر ہیں، یہ اسلامی مقدرات پر حاوی ہو جاتے ہیں، امت کو غلام بناتے ہیں، اسیر کرتے ہیں، اور پھر بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کا نہ فقط مذاق اڑاتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کو نابود اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ فاسق اور فاجر حکمران کردار کو ادا کرتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھ رہی ہیں کہ آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیوں امت مسلمہ ایک سکوت طاری ہوا ہے ان کے اوپر، کیوں آج ان کے قلبوں کے اندر ایک حرکت اور ایک توانائی پیدا نہیں ہوتی، کیوں درد و رنج جو امت جس میں گرفتار ہے، خون کا ایک سیلاب ہے فائزہ، کہ اس میں پوری امت آرام آرام دستی چلی جا رہی ہے، مگر یہ فاسق اور فاجر اور یہ حکمران کے جو دست طلب کو اپنی دراز کرتے ہیں ان بڑی طاقتوں کے سامنے اور صہیونی پسندوں کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری تاریخ کے اندر اسلام کے چہرے پر ایسا داغ لگایا ہے کہ جو آب زمزم سے بھی دھلنے والا نہیں ہے۔ فائزہ، اگر امام علی کی وصیت پر عمل کیا جاتا اور آپ کی پاکیزہ گفتگو کو سمجھا جاتا اور آپ کی پاک اور مقدس شخصیت کو باعث اتباع قرار دیا جاتا، آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ آج عمل معروف جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح عمل معروف نہیں ہوا۔ جن لوگوں کو حق دیا تھا دین نے کہ آپ آئیے میدان عمل میں، آئیے صحن اقدس میں، آئیے عمل معروف کیجئے، کہ آپ کے عمل معروف کی وجہ سے لوگوں میں بیداری پیدا ہو، ظلم و ستم و شرک اور بے دینی اور ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران ان کے چہرے پر پڑی ہوئی تقدس آمیز نقاب کو کھینچا جا سکے، کہ اسلام کو نظر انداز کر کر ان کی باطنی شخصیت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ اگر امت اس قابل ہوتی تو آج یہ صورتحال سامنے نہیں آتی۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، کہیں پر فلسطین کے بچے، بیٹیاں، بیٹے، فرزندان، خدا جانتا ہے یہ وہی رویہ ہے جو قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض جعلها اهلها یستضعف طائفة منها یذبح ابناءهم ویستحیی نساء، یہ وہی صورتحال ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ یہ فرعون ہے، یہ فرعونی نسل ہے، یہ فرعونی سوچ ہے، یہ فرعونی اقدار ہیں، یہ فرعونی سنت و سیرت ہے جس کے اوپر آج یہ بڑی طاقتیں اور ان کے گماشتے اور یہ فاسق اور فاجر مسلمان حکمران کہ جو اپنے ہاتھ کو صہیونیت کے ہاتھ میں دے چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری شخصیت، زوال شدہ شخصیت ہے ان کی فائزہ، ان کے اندر اسلام کا درد، امت کا درد، حقائق اور دقائق ان کے نزدیک ہے نہیں۔ ام المومنین کی 4 سالہ حکومت جس میں امام نے 3 جنگیں لڑی انہی فاسقوں فاجروں کے خلاف، مقدس نما حماقوں کے خلاف۔ وہ روایت ام المومنین کے مد مقابل جو دشمن ہیں وہ عجیب ہے، ان کے نام پیغمبر نے عجیب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یعنی ایک وہ دشمن ہیں کہ جو دوستوں کی شکل میں آتے ہیں اور دشمنوں کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ام المومنین کی پہلی جنگ دوست تھے وہ دشمن ہو گئے، کل یہ سب ایک دوسرے کے دوست تھے، آج یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ دوسرا وہ افراد کے جنہوں نے عدل و عدالت سے اخراج اختیار کیا، عدل و عدالت کی تپش کو، حرارت کو، اس کی معنویت کو، اس کی قوت اور قدرت کو برداشت نہ کر پائے اور پرچم حق و حقیقت اور پرچم توحید کے مد مقابل ایک طاغوتی ظالم فاسقانہ فاجرانہ حکومت کو قوی کیا۔ تیسرے وہ مقدس نما حمق جو خوارج کے نام سے اٹھے، امام علی یہ 3 دشمن آج بھی موجود ہیں۔ فائزہ یہ 3 دشمن آج بھی موجود ہیں۔ خدا جانتا ہے اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں اور تشخیص کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی بانی کر رہا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں دیکھیں کہ حضرت نوح آتے ہیں 950 سال، فائزہ 950 سال ایک طولانی عرصہ ہے یہ۔ حضرت نوح آتے ہیں، لوگوں کو اسرار توحید سمجھاتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، لوگوں کو گناہ سے اجتناب کی دعوت دیتے ہیں، لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ 950 سال ایک امت کے درمیان آتے ہیں، ایک سنگ دل سنگی قلب رکھنے والی ایک امت کے درمیان انبیاء اور اولیاء آتے ہیں، لیکن انبیاء دعوت فکر، دعوت شعور، دعوت آگاہی، دعوت توحید دیتے ہیں، امت تسلیمس نہیں ہوتی ہے۔ حضرت نوح آتے ہیں 950 سال ایک امت کو حق اور حقیقت کی تعلیم دیتے ہیں، لوگ قبول کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں توریت ہے، توریت کے ذریعے وہ لوگوں کو حقائق، دلائل، برہان، بینات، صدق و صداقت، معنویت کی تعلیم دیتے ہیں، لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں، حضرت عیسیٰ آتے ہیں، تمام انبیاء آئے، آپ ذرا
بھی آئے، تمام انبیاء نے حق و حقیقت کو بیان کیا، عدل و عدالت کو بیان کیا، فرعون کے خلاف ایک علم قد علم کیا، امت کو نجات دی فرعون سے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ امت سامریوں کے ہاتھوں میں دوبارہ ملغوب ہو گئی، اور سامریوں نے، خدا جانتا ہے عجیب امت ہے یہ بنی اسرائیل، کہ جو موسیٰ کے معجزوں سے متاثر نہیں ہوتی، سامری کے شعبدوں سے متاثر ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ صورتحال ہے، ہم حزب اللہ کے معجزوں سے متاثر نہیں ہوتے، پاک اور مقدس انقلاب سے متاثر نہیں ہوتے، آج ہم عراق کی پاک اور مبارک اور متدین رشید جوانوں سے متاثر نہیں ہوتے، آج ہم فلسطینیوں کی پاک اور مقدس مقاومت سے متاثر نہیں ہوتے، آج ہم شعبدوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ آج دوبارہ آپ دیکھیے کہ امام علی کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ وہی تین دشمن، یعنی ناقصین، اور پھر وہ مارقین، اور اس کے بعد پھر وہ قاسطین، یہ تین دشمن آج بھی موجود ہیں۔ فائزہ یہ تین دشمن آج بھی موجود ہیں، دوستوں کی شکل میں یہ عرب حکمران آپ کے سامنے موجود ہیں، جو بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا ہے، اذان اور رکوع اور سجود اور قنوت و قیام اور دعا، اور کعبہ مقدس کے آج یہ بنے بیٹھے ہیں بزرگان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کعبے کے متولی ہیں۔ نہ، خدا جانتا ہے یہ خادم کعبہ نہیں ہے، یہ خائن کعبہ ہیں۔ ان کی حماقتوں نے، بے وقوفیوں نے، جہالتوں نے کیا کام کیا۔ آج یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہی عرب فاسق اور فاجر اور جاہل اور اوباش حکمران، انہوں نے کیا کیا، اس امت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ خدا جانتا ہے اگر آپ اسرائیل کی بربادیوں کو دیکھیں، اسرائیل کی بربادیاں کم ہیں ان عرب حکمرانوں کے مقابلے کے اندر۔ پورے عربوں نے آج سربہ سجود ہو چکے ہیں اسرائیل کے سامنے۔ آج امت کا یہ حال ہے، مگر امت کی بے شعوری، حماقت، بے وقوفی، جاہل، اور وہ جیسے اس زمانے میں لوگ خوارج کو نہیں پہچان پائے تھے، اسی طرح آج بھی ان خوارج کو، ان فاسق اور فاجر آل سعود کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ امام علی کی شہادت بصیرت کی وجہ سے ہے کہ بصیرت پیدا کرو اپنے اندر۔ اگر اس وقت امام علی کے اس پاک اور مقدس وصیت نامے پر عمل ہو چکا ہوتا اور امت درک کر چکی ہوتی امام علی جو علام کیا ہے، اور امام علی کس اعلیٰ اور عرفہ مقام کی طرف امت کو ہجرت کرانا چاہتے ہیں، آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ خدا جانتا ہے صورتحال نہیں ہوتی۔ آپ توقع مت کریں، ایک طرف یہ طبقہ ہے، ایک طرف یہ طبقہ ہے جو کھلم کھلا استعمار اور استکبار اور بڑی طاقتوں کا غلام اور اسیر اور بندے بنے ہوئے ہیں ان کے، دوسری طرف وہ مقدس نما حمق ہیں۔ آپ دیکھیے وہ مقدس نما حمق ہیں کہ جو اپنے خانقاہوں سے باہر نہیں آتے، جو احتجاج نہیں کرتے ہیں، جن کی زبانیں گنگ ہیں، جنہوں نے سکوت کا لبادہ پہنا ہوا ہے، جو رنج جو علم سے آری ہیں، اپنے محلات میں زندگی کی نعمتوں میں غرق ہیں، ان کو نہیں معلوم، خدا کی قسم فلسطین کے بچوں کی صدائیں ان کو سنائی نہیں دیتی۔ فائزہ فلسطین کے بچوں کی دردناک، یتیموں کی دردناک صدائیں ان کو سنائی نہیں، استعمار و استکبار کے ظالمانہ مظالم ان کو دکھائی نہیں دیتے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جانور ہیں، فرمایا یہ جانور ہیں، فرمایا کہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر اندھے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں مگر زبان رکھتے ہیں مگر گونگے ہیں، ہاتھ پیر رکھتے ہیں مگر معذور ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ زبان رکھتے ہیں مگر حق کے لیے ان کے نہیں کوئی فائدہ، آنکھیں رکھتے ہیں مگر حق و حقیقت کو دیکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں مگر دردناک امتوں کی صدائیں تک نہیں پہنچتی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کاش ہم امام علی کی وصیت کو جانتے، پڑھتے، غور کرتے، تفکر کرتے، تعقل کرتے، تشریح کرتے، اور عملی زندگی میں اس وصیت کو اپنے لیے آمادہ کرتے، اور اس وصیت سے اپنے آپ کو مرتب کرتے، اس وصیت کے رمز و راز کو سمجھتے کہ کیسے یہ وصیت انسان ساز ہے، کیسے یہ وصیت ایک انسان کو مجاہد، مبارز اور مواحد بناتی ہے، کیسے یہ وصیت انسان کو اونچے کمال تک پہنچاتی ہے، کیسے یہ وصیت ایک معاشرے کے اندر عدل و عدالت و صدق و صداقت کا اجرا فرماتی ہے۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، خدا جانتا ہے ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے سکوت اختیار کیا بڑی طاقتوں کے مقابلے میں۔ آج آپ دیکھیں مقدس نما احمق، وہ مقدس نما احمق کہاں ہیں؟ وہ اپنے مدرسوں میں، اپنے حجروں میں، اپنے غاروں کے اندر مقیم ہیں، ان کو دردناک صدائیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ خدا کی قسم یہ مجرم ہے، اللہ کی قسم یہ تاریخ کے وہ ذلیل اور پست اور حقیر مجرم ہیں کہ جن کے تعفن سے تمام عالم اسلام میں ایک تکفیریت کا عروج اور ایک تکفیریت پھیلی ہوئی ہے۔ جی فائزہ۔
جی آغا، اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں آج ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ظلم کے اوپر ایک طرح سے کہ ظلم کے خلاف جب ہم امر بالمعروف نہیں انہی المنکر کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ فلسطین میں ہوا ہے، اور اس وقت کشمیریوں کو بھی ایسی ہی آواز کی بلندی کی ضرورت ہے جو وہاں کے لوگ ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی ماہ رمضان کے بالکل آخری ایام ہیں اور اس میں ان میسیجز کا جانا بڑا اہمیت رکھتا ہے، یا کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ بھی تھوڑا سا واضح کیجیے گا کہ ہم کہیں عید کی خوشیوں میں اور ماہ رمضان کے بعد بھول نہ جائیں کہ ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے اور اپنے لوگوں کا درد محسوس کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے اس میں۔ فائزہ، میں پہلے بھی پورے رمضان تقریباً ہماری گفتگو انہی امور سے متعلق تھی، مگر ایک انسان وہ حساس نہیں ہے. ہم یہ مظالم دیکھ رہے ہیں مگر حساس نہیں ہے. ہمارے پاس راہ و رسم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ رہبران موجود نہیں ہیں کہ ہم ان کی آواز پہ لبیک کہیں، کیونکہ ہمارے قلب کے اندر ان سے محبت و الفت موجود نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم الہی و آسمانی رہبروں کو شناخت کرنے سے محروم ہیں. ہم نے اپنا ہاتھ سامریوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور اپنے ہاتھ کو ولایت کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے. جب کوئی امت اپنے ہاتھ کو طاغوت کے ہاتھ میں دیتی ہے اور ولایت کو شناخت نہیں کر پاتی، پھر وہ امت رسوا ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، اور تاریخ کے غلیظ مردے ہیں کہ جن کے تعفن سے تمام تاریخ آلودہ ہو چکی ہے. فائزہ، وصیت امامی فقط مذہبی نہیں ہے کہ ایک انسان فقط یہ پڑھے اور مذہبی ہو جائے، نہ یوں نہیں ہے. یہ وصیت انسان ساز ہے، یہ وصیت انسان کو اونچے کمال پر پہنچاتی ہے، ایک متدین، رشید اور صالح انسان بناتی ہے. ایک ایسا انسان کہ جس کے قلب کے اندر درد ہو، رنج ہو، علم ہو، اس کو اتنا فہیم اور ذہین ہو، اس قدر بابصیرت ہو کہ وہ حق کو بھی پہچانتا ہو، باطل کو بھی پہچانتا ہو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شیطان کا کام یہی ہے کہ شیطان مقدس کو غیر مقدس کرتا ہے، غیر مقدس کو مقدس کرتا ہے. شیطان نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ سقیفہ غیر مقدس تھی، اس کو مقدس کر دیا، اور غدیر جو مقدس تھا اس کو غیر مقدس کر دیا. آج بھی صورتحال یہی ہے. آج جو نائب برحق صاحب الزمان ہیں، آج جو الہی و انقلابی اور پاکیزہ اور طیب و طاہر اسلامی حکومت ہے، ہم اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، اولیاء کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اولیاء کے ہاتھ میں دینے سے پرہیز کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ولی کے پیچھے کھڑا کرنے سے آمادہ نہیں ہوتے. پھر ایک فاسق، ایک فاجر، ایک بدکار، ایک نجس، ایک طاغوتی فکر آتی ہے اور ہمارے ہاتھوں کو تھام لیتی ہے. ولی پھر تنہا رہ جاتا ہے، ولی پھر بے آسرا رہ جاتا ہے. ولی جو امت کی اصلاح کے لیے آیا تھا وہ دیکھتا ہے کہ امت موسوی ہاتھوں میں نہیں ہے، امت سامری ہاتھوں میں قید ہو گئی ہے. فائزہ، یہ ایک مسئلہ ہے. خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک میں انفرادی لحاظ سے رہبر شناس نہ ہوں، امام شناس نہ ہوں، امام شناس نہ ہوں، جب تک اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کروں، نظام کو شناخت نہ کروں، پاکیزہ طیب و طاہر الہی آسمانی رحمانی رہبروں کو تلاش نہ کروں، خدا جانتا ہے جتنی دیر کروں گا میں اس شناخت میں، اتنی مصیبتیں، بلائیں، مشکلات، پریشانیاں، ذلت، رسوائی، یہ جاویدانی ہو جائے، یہ دائمی ہو جائے گی میری ذلت. اگر میں نے شناخت کر لوں اپنے ولی کو، اپنے مولا کو، اپنے آقا کو، اپنے رہبر کو، اگر میں سنوں، خدا جانتا ہے میری یہ شناخت روزے اور نماز سے زیادہ ہوا ہے. یہ رکوع، یہ سجود، یہ قنوت و قیام، یہ اس وجہ سے تمہارے اندر ایک بصیرت کی آنکھ کھلے، تمہاری ایک چشم ملکوتی تمہارے وجود میں کھلے، تاکہ تم اللہ کی آیات شناخت کر جاؤ، اولیاء کو پہچان لو، اولیاء الہی کو بھی پہچانو اور اولیاء شیطان کو بھی تم پہچانو. تم امام حق کو بھی پہچانو اور امام باطل کو بھی پہچانو. جب تک ایک انسان اپنے ہاتھ کو ولی کے ہاتھ میں نہیں دے گا اور ولی کو تمنا نہیں کرے گا اور اپنے پورے وجود کی سلطنت کو ولایت میں فانی نہیں کرے گا، خدا جانتا ہے یہ ظالمین، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ ظلم، یہ ستم، یہ حق کی نجاستیں مسلمانوں کو گھیرے رہیں گی. اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ میں اپنے نفوس کو اس بات کی اجازت دوں کہ حق کو پہچانوں، ولی کو شناخت کرو اور اپنے پورے وجود کے ساتھ ولی جی فائزہ. آغا، پھر اس بات سے جو مجھے اخذ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ولی کی شناخت کرتے ہیں، پہلے تو ہمارے اندر وہ طہارت ہو کہ جو ولی کی شناخت میں مددگار ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اطاعت کے پیرائی میں آئیں، یعنی مطیع ہوں اللہ تعالیٰ کے.
اور اس ولی کے، اللہ کے اس ولی کے. تو اطاعت کے جو پہلو ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ اطاعت کی کتنی اہمیت ہے اس زمین میں. میں فقط ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اطاعت در حقیقت اپنے وجود کی نفی کا نام اطاعت ہے. لطیف چیزیں ہیں یہ. اپنے وجود کی نفی کا نام اطاعت ہے. میرا ارادہ، میرا خیال، میرا تفکر، میرا راستہ، نہ اپنے وجود اور اپنے ہر وجود کی نفی کا نام اطاعت ہے. اور اتفاق سے فطرت کو کمال سے محبت ہے، نقص سے نفرت ہے. ہم ابھی کمال اور نقص میں تشخیص سے قاصر ہیں. جس دن یہ تشخیص پیدا ہو گئی کہ میں کے درمیان تشخیص کرنا شروع کر دوں گا، اس دن چہرہ ملکوتی ولایت اور اس کے چہرے پر پڑے ہوئے ہزار حجاب گرنا شروع ہو جائیں گے. حجاب گریں گے، عاشق اور معشوق کے درمیان ایک حد فاصل ختم ہوگی، محدودیت ختم ہوگی، اور ایک عاشق اپنے معشوق کے اندر فانی ہو جائے گا. فائزہ، یہ ایک عام عمومی قاعدہ نہیں ہے. اگر یہ ایک عمومی قاعدہ ہوتا تو 1400 سال سے آج امت درگو نہیں ہوئی ہوتی. امت فاسقوں، فاجروں، ظالم، ستمگروں اور درندوں کے ہاتھوں میں قید نہ ہوئی ہوتی. اگر پہلے سے یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ انسان شناخت کر جائے حق اور باطل کو، شناخت کر جائے اولیاء حق میں، اولیاء الہی میں، اولیاء باطل میں شناخت کر جائے، اگر یہ شناخت کا جذبہ، یہ بصیرت پہلے پیدا ہو چکی تھی تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ کہ میں اپنی وجود کی نفی کروں. میں کہوں نہیں، میرا سوچنا الہی نہیں ہے. خدا نے مجھے پیدا کیا ہے فقط اور فقط امام برحق کے لیے. خدا نے میرے وجود کی سلطنت کو فقط ایک اشارہ کیا کہ میں اپنے وجود کی سلطنت کو سوائے صاحبان غدیر، صاحبان ولایت کے کسی کے سپرد نہ کروں کسی کے سپرد بھی. خدا نے مجھے ولی کے لیے خلق کیا ہے، کیونکہ ولی میرے تکامل کی وجہ ہے. ولی میرے عروج اور میرے کمال مطلق تک پہنچنے کا ذریعہ فقط ولایت ہے، جو ہر لحاظ سے مجھے تکامل کے راستے پر لے جائے گی. میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ولایت لوگوں کو اپنی جانب دعوت نہیں دیتی، ولایت لوگوں کو خدا کی جانب دیتی ہے، خدا کی جانب دعوت دیتی ہے. خدا جانتا ہے جس دن میں نے اپنے ولی کو شناخت کر لیا، اپنے مولا واقع کو شناخت کر لیا، حقیقی رہبر کو شناخت کر لیا، حقیقی رہنما کو میں نے شناخت کر لیا، وہی وہ دن ہوگا کہ جس دن خدا کرامت کی نگاہ مجھ پر ڈالے گا اور خدا مجھے سمندر اقیانوس سے ولایت میں غوطہ زن کر دے گا. خدا مجھے، مگر مشکل کیا ہے؟ ولی موجود ہے، مطلب 14 امام موجود تھے، امت شناخت نہیں کر پائے. قصور خدا نے اولیاء پیدا کیے، اولیاء انسانوں کے درمیان رہے، ان کے درمیان بود و باش کی، ان کے درمیان ان کی ملکوتی الہی آسمانی عرفانی زندگی متنجی رہی، لیکن لوگ اولیاء کو شناخت نہیں کر پائے، ولی کو شناخت نہیں کر پائے. قصور کس کا؟ قصور میری بے بصیرتی کا، میری جہل و کفر و نفاق کا ہے کہ میں اپنی ویسے قاصر ہوں. خدا جانتا ہے اطاعت کمال کے ساتھ ہے، نہ نقص کے ساتھ ہے. ہم کمال و نقص میں فرق کرنے کے قائل نہیں ہیں. آج آپ دیکھیے کہ کمال کہاں موجود ہے. ایک شخص جو تمام استکبار کے مقابل تنہا بے یار و مددگار کھڑا ہوا ہے. تمام دنیا کے تیر، تمام استکبار، شہونی، تمام منافقین، سب کا ہدف ایک شخص ہے. اور میں بھی اپنی زبان سے اپنی ولی کے اوپر تیروں کی باران کروں، میں بھی کو شناخت، اور میں بھی تمام دنیا کا ہدف وہ میرا پاک اور مقدس ولی خدا ہے، بجائے سے کہ میں ان تیروں کا سامنا خود کروں اور اپنے سینے کو ولی کی طرف آنے والے تیروں کے لیے پیش کروں، نہ یہ کہ میں خود اپنی زبان سے اس پاک اور مقدس قلب کے اوپر باران کروں اور اپنی زبان کی نشتر اس کے قلب کے اوپر چبھوں. فائزہ، یہ خدا جانتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے کسی امت کے لیے کہ وہ ولی کو شناخت نہ کر پائے. جب تک تم ولی کو شناخت نہیں کرو گے، طاغوتوں، فاسقوں، فاجروں، احمقوں، بے وقوفوں، دنیا طلبوں، ریاست طلبوں اور صہیونی اور بڑی طاقتوں کے غلام اور اسیر اور بندے بنے رہو گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جی فائزہ. جی اگر میں جاننا چاہوں گی کہ معروفات پہ ہماری کل گفتگو تھی تھوڑی سی، اگر اس میں کوئی چیز ایسی جو آپ کے ذہن میں رہتی ہو کہ امر بالمعروف کے اوپر جو اہم ترین اسپیکٹ ہے، کوئی ایسا جو ہماری گفتگو میں رہ گیا ہو، وہ کور کیجیے گا. پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ نہی عن المنکر جو ہے وہ کیا ہیں، اور کون کون سے منکرات جو ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ان کو منع کر سکتے فائزہ، ہیں. چونکہ وقت بہت کم ہے، جی وقت بہت کم ہے، میں فقط
میں فقط 2 جملے کہتا ہوں. ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے قریب کرے، ہر وہ چیز جو تمہیں ام المومنین سے قریب کرے وہ معروف ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں خانہ اہل بیت سے دور کرے، جو تمہیں خدا کے دشمنوں کے قریب کرے، جو تمہیں جہل، کفر، شرک، بے دینی، جہالت، خود پرستی، خود نمائی کی طرف متوجہ کرے، وہ منکرات ہیں. فائزہ وقت بہت تھوڑا ہے، خدا جانتا ہے ہر وہ چیز. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز، ہاں فائزہ، یہ نماز جو بظاہر خدائی ہے، ممکن ہے کہ یہ نماز کبھی کبھی انسان کو ولی خدا کے مد مقابل قوت و قدرت فراہم کرے. ہاں، اہل کوفہ خود امام حسین کے مد مقابل جو لوگ موجود ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا بے نمازی؟ نہ، نماز گزار ہیں، مگر ان کی نمازیں شیطان کی اطاعت میں ہیں. ان کی نمازیں، اس کے پیچھے عقل، دانائی، بصیرت موجود نہیں ہے. یہ فقط ان کی عبادت ظاہری ہے، باطنی عبادت نہیں ہے. ان کی ظاہری عبادت نے ان کے ظاہر کو پست کیا، اور ان کے باطن کو اس قدر نجس کیا، اس قدر تاریک کیا، اس قدر درگوں کیا کہ آخر یہ خدا کے قہر، خدا کے عذاب اور خدا کی نفرت و عداوت کا مقام قرار پائے. ہمیں شناخت کرنی چاہیے کون سی چیزیں معروف ہیں، کون سی چیزیں غیر معروف ہیں. فائزہ میں معذرت چاہتا ہوں، آج وقت بہت کم ہے، اور شاید میری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے کہ پلانی اور سرعت کے ساتھ ان تمام چیزوں پر بات کریں. جہاں تک میرے ذہن میں جو چیزیں موجود ہیں، معروف میں سب سے پہلی چیز جو موجود ہے، جو اولیاء فراہم کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہ تم شناخت کر جاؤ، کہ تم شناخت، تمہارے اندر قوت شناخت اور قوت انتخاب پیدا ہو جائے تمہارے اندر. کچھ لوگ نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجود کریں، قنوت کریں، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھیں. فائزہ روایات میں ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام حج پہ گئے. امام نے دیکھا، ابو بصیر نے امام سے فرمایا، امام کے شاگرد نے، امام کے قدر میں، امام نے تبسم کیا، کہا چھوڑو، یہ غوغا کرنے والے حیوان ہیں، جانور ہیں. ابو بصیر نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ سب حاجی ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی گرد محو طواف ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ چھوڑو، یہ عجیب قوم ہے، مست شدہ قوم ہے، مست شدہ قوم ہے، یہ گہوارے کی گرد محو طواف ہے مگر مولود کو بھول گئی ہے، یہ مست شدہ قوم ہے. پھر امام نے فرمایا، فائدہ امام نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت امام خمینی نے چہل حدیث میں بھی متواتر اسناد و سند کے ساتھ بیان کیا. ہم سید سجاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی گزارے، ایک گناہ نہ کرے، ایک معمولی سا گناہ بھی نہ کرے، وہ اپنے کعبے میں گزارے، پوری زندگی اور رات کو نماز شب پڑھے، اور پوری زندگی اپنی احکام خدا اور احکام شریعت میں گزارے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، تو خدا پر واجب ہے کہ خدا اس کو اس کی عبادت سمیت جہنم میں پھینک دے، اگر وہ ہماری ولایت کا قائل نہ ہو تو. یہ امیر المومنین کی ولایت ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ تمام دینی اعمال، اس کی حرمت، اس کا باطن یہ ہے کہ تم امام کو شناخت کر جاؤ، اور اپنے وجود کو امام اور اپنے وجود کی سلطنت کو سلطنت عظما اور سلطنت علوی میں غرق کرو. یہ فائدہ. ہم عبادت کرتے ہیں مگر اس کے اندر اخلاقیات موجود نہیں ہیں، اقدار موجود نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے، قرآن کو درک کرنے سے محروم ہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں، عجیب نہیں ہے فائزہ، کتاب کو پڑھتے ہیں، صاحب کتاب وہ کہ ہم جس کے گھر میں کتاب نازل ہوئی، جس کا جو خود ایک عجیب قرآن ہے، جو قرآن مجسم ہے، ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں، ان سے دشمنی عداوت کریں. خدا جانتا ہے، قرآن فرماتا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، سب کے لیے شفا بخش نہیں ہے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن فقط ان کے لیے ہدایت ہے، قرآن فقط مومنین کے لیے ہدایت ہے. قرآن فقط مومنین کو شفا دے گا. کون مومنین؟ کہ جن کے وجود کے اندر امیر المومنین کی محبت موجود ہو اور ایمان قلبی انسان کے وجود کے اندر موجود ہو. اگر انسان ولی کو شناخت کر جائے اور اپنے آپ کو سپرد ولایت کرے. یہ رکوع اور سجود کیا چیزیں؟ اولیاء فرماتے ہیں رکوع یعنی تسلیم و رضا، سجدہ یعنی سپردگی. فائزہ رکوع یعنی تسلیم اور رضا،
اور سجدہ یعنی سپردگی، اس کے معنی مفاہیم اولیاء نے عرفا نے کچھ اور بیان کیے ہیں. اگر آپ ایسے رکوع کریں خدا کے سامنے کہ تسلیم و رضا نہ ہو، اور ایسے سجدہ کریں کہ اپنے آپ کو سلطنت علوی میں اور سلطنت توحید رکوع و سجود و قنوت و قیام آپ کا ظاہری ہے، اس کی کوئی اثرات موجود نہیں ہے انسان کے اوپر. آج جو ظلم و ستم ہے، تاریکی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ شناخت کرنے سے محروم ہے، اطاعت کرنے سے محروم ہے، کمال اور نقص کے درمیان تشخیص کرنے سے محروم ہے، جو آج ہماری صورتحال یہ ہے. جی فائزہ. اگر بالکل ٹائم تھوڑا ہی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا کہ نہی عن المنکر جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور کون سی منکرات ہیں جن پہ بڑی شدت سے ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں ان منکرات سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. فائزہ، بہت ساری منکرات جس کو دین نے بیان کیا ہے وہ آپ کی عقل کا فاسد ہو جانا ہے. وہ گناہ ہیں کہ جو انسان کو تاریک کرتے ہیں. فائدہ دیکھو، دو قسم کے گناہ ہیں. ایک گناہ جو تمہارے نفسانی گناہ ہیں، ایک گناہ جو تمہارے اخلاقی گناہ ہیں. فائزہ، خدا جانتا ہے جنت کے مختلف قسم کے درجات ہیں. ایک جنت اعمال ہے، ایک جنت نیات ہے، ایک جنت اخلاق ہے، ایک جنت اعمال ہے. اور فائزہ، اعمال اس طرح نہیں ہے. اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ایک اعمال کے جس کے لیے نیت خالص کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ اعمال مقام قبولیت تک پہنچ جائیں. تیسرا یہ کہ اعمال محفوظ رہیں. اعمال محفوظ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اعمال کا محفوظ ہونا ایک ہے اور اعمال کا قبول ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اعمال کیوں محفوظ نہیں ہوتے؟ کیونکہ اعمال کرنے کے بعد ہم وہ جرائم انجام دیتے ہیں جن کو ہم جرائم تصور نہیں، کاری کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے، بد اخلاقی کو گناہ تصور نہیں کرتے، بد عہدی کو گناہ تصور نہیں کرتے، جھوٹ اور فریب دینے گناہ تصور نہیں کرتے. فائزہ، اعمال صالحات کب برباد ہو جاتے ہیں؟ حبط اعمالکم. وہ اعمال کب حبط ہو جاتے ہیں، کب ختم ہو جاتے ہیں؟ کہ جب آپ کے ان اعمال کے پیچھے اخلاقی اقدار موجود نہیں ہوتی ہیں. ہم فقط ان چیزوں کو گناہ کہتے ہیں جن کو شریعت نے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو بیان کیا ہے. نہ، فقط وہ ایک گناہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وہ گناہ ہیں جو ان گناہوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہیں. مثلا یہ اہل کوفہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اہل کوفہ رکوع، سجود و قنوت و قیام و دعا اور مناجات، حج اور زیارات کے سب کے عادی تھے، مگر امام کو شناخت نہیں کر پائے. بے وفائی کی انہوں نے، دغا بازی کی انہوں نے، فریب دیا انہوں نے. کوئی آدمی فریب دے، دغا بازی کرے، بندگان خدا کے لیے مشکلات و مصائب کو پیدا کرے، طاغوت کو راستہ دے اور ولایت کے قتل کا انتظام کرے. فائدہ، یہ گناہ جن کو شریعت ان عظیم گناہوں میں تصور کرتی ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ عظیم گناہ ہے. ولی کو دھوکہ دینا، ولی سے فریب کرنا، یہ عظیم گناہ. ان گناہوں کے مقابلے میں یہ گناہ عظیم ہے. وہ جو گناہ جو شریعت نے بیان کیے ہیں، مثلا ایک گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، وہ گناہ ان گناہوں کے مقابلے میں یہ اخلاقی گناہ بہت خطرناک ہیں. حتیٰ فشار قبر کے لیے بد اخلاقی ہے، فشار قبر کے لیے بد عہدی ہے. یہ تمام فشار قبر، یہ تمام جتنے بھی گناہ ہیں کہ جو اس دنیا میں ان کے لیے مشکلات و مصائب پیدا کریں گے، اس میں اکثر جو گناہ ہیں، فائزہ اکثر جو گناہ ہیں اس میں بد اخلاقی گناہ ہیں. اور ایک بات میں اور آپ سے کہتا ہوں، آخری بات. فائزہ، مومنین الحمدللہ رب العالمین، مومنین اگر آپ تحقیق کریں، تشخیص کریں، دیکھیں مومنین گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ میں گرفتار نہیں ہے الحمدللہ. میں ان چند استثنائی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو فاسق اور فاجر ہیں. اکثر ہمارے مومنین متدین ہیں، صالح ہیں، رشید ہیں، نماز گزار ہیں، رکوع و سجود و قنوت و قیام و دعا و مناجات و زیارات کے عاشق و شیفتگان ہیں، اعمال صالحہ کو سمجھتے ہیں، اعمال بد کو سمجھتے ہیں. مشکل کیا ہے؟ یہ اعمال حسنہ انجام دینے کے باوجود بھی تمہارے اندر جہالت ختم نہیں ہو رہی ہے، تاریکی ختم نہیں ہو رہی ہے، جہل و کفر کی نجاستیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، بد اخلاقیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ منکرات ہیں کہ جس پر انسان غور کرے، تدبر کرے، تعقل کرے. مشکل کشاں آئیں گے تاکہ تمہاری ہر قسم کی مشکلات کو تم سے دور کریں. مشکلات فکری، مشکلات قلبی، مشکلات روحی، مشکلات مادی و معنوی، ہر قسم کی مشکلات سے تمہیں نجات دیں. جی فائدہ. بہت بہت شکریہ. اگر بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آپ کی ماشاءاللہ گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ بندہ سنتا رہے تو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وقت
کا پتہ ہی نہیں چلتا. بہت شکر گزار ہوں کہ طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ نے وقت دیا اور اتنی قیمتی گفتگو سے جو ہے ہمیں مستفید کیا. اور دیکھنے سننے والوں سے کہیں گے کہ اپنا جو امام کی وصیت ہے اس کے اوپر ذرا شفاف قلب کے ساتھ جو ہے توجہ دیجیے، تاکہ ہم وہ چیزیں اپنے اندر اس باطنی کیفیت کے ساتھ اور اس گہرائی کے ساتھ جو ہے سمجھ سکے اور ان کو اپنا سکے. جیسے بظاہر تو تقویٰ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، ظلم سے دور رہنا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا معمولی سی چیزیں لگتی ہیں، اور اسی طرح سچ بولنا، جھگڑوں میں نہ پڑنا، اور اسی طرح ہمسایوں کے حقوق اور جو ہے اپنے رشتوں کے حقوق، اور یہ ساری جو عبادات، معاملات اور جتنی اس میں شکیں ہیں معاملات کو لے کر، عبادات کو لے کر، اور فروع دین کو لے کر اور اصول دین کو لے کر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان پر سنجیدگی سے غور کریں. ہمارا پرابلم عمومی طور پر نہ جاننا نہیں ہے، بلکہ عمل سے دور رہنا ہے اور اخلاص نہ ہونا ہے. ہمارے وجود کا نفاق جو ہے ہماری سب سے بڑی بیماری ہے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرے دل میں اس انداز سے نہیں ہے اور میرے عمل سے اس روح کے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ ہونا چاہیے. جب تک ہمارے وجودی تضاد ختم نہیں ہوں گے ہم اس جو ہے خوبصورت جو وصیت امام علی ہے اور ائمہ اطہار کی تعلیمات ہیں ان سے وہ اسپرٹ نہیں اخذ کر سکیں گے جو اس کا حق ہے اور جو ہمیں باطل کے خلاف مستحکم، مضبوط اور جو ہے روشن طریقے سے کھڑا کرتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان آخری ساتوں میں جو ماہ رمضان کی ہیں کہ ہم ان میں اپنے قلوب کو وہ شفافیت، وہ آئینہ بنا سکیں جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، اور اہل بیت اطہار کی محبت اور عشق ہو، اور اللہ تعالیٰ کا عشق و قربت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ تک کامیابی سے پہنچ سکیں، زیارت معصومین جو ہے وہ کر سکیں، اور وقت کے امام کے سچے مخلص اور باعمل جو ہے وہ ناصر بن کر ان کا ساتھ دے سکیں. اجازت چاہوں گی اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. زمان جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا.